اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری اکانومی ہے وہ ریکوری نہیں کر سکتی، کیونکہ اکنامک سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. تو جب یہ 2 نمبر الیکشن کروائے جائیں گے تو یہ تو سیدھا سیدھا فیڈ کرے گا اکنامک انسٹیبلٹی پہ. اور کیا ہمارا ملک جو بلومبرگ کہتی ہے کہ 4تھے نمبر پہ ہے، جو ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، اپنی لائبلٹیز نہیں میٹ کرے گا، جو سری لنکا کا حال ہے، ہم 4تھے نمبر پہ ہیں اس وقت. تو اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی تو یہ اکانومی تو اور نیچے چلی جائے گی. تو یہ تو بہت بڑا ظلم کریں گے پاکستان سے کہ اگر اس طرح کے الیکشن کروائیں. اور آپ کی آخری جو تیسری کہ فریڈم آف ایکسپریشن، دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن سے ڈرتا کون ہے؟ میں اگر ملٹری ڈکٹیٹر ہوں، میں غیر آئینی قانونی چیز کر رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ میڈیا میرے کنٹرول میں ہو. ہر ملٹری ڈکٹیٹر نے کوشش کی ہے میڈیا کنٹرول کرنے کی، اور پہلے 2 ڈکٹیٹرز میں بالکل کنٹرول تھا، ایوب خان اور ضیاء الحق کے زمانے میں. جنرل مشرف نے چھوٹ دی تھی میڈیا کو، کیونکہ شروع میں جنرل مشرف پاپولر تھے، کیونکہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے ان 2 پارٹیز کی کرپشن، جو 2 دفعہ ان کی حکومتیں کرپشن پہ گئی تھی. دونوں زرداری اور نواز دونوں چوری پہ لگے ہوئے تھے، تو لوگ چینج چاہ رہے تھے. مشرف تو شروع میں لوگوں نے اس کو ویلکم کیا. تو لیکن جب وہ لائرز موومنٹ یا جو آزاد عدلیہ کی موومنٹ چلی تو تب جنرل مشرف نے بھی میڈیا کلیم ڈاؤن کیا، کیونکہ وہ غیر آئینی. آپ جب ایک ڈکٹیٹر ڈیموکریٹ بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو ادارے تباہ کر کے کرتا ہے. تو اس لیے ملٹری ڈکٹیٹرز کو ہمیشہ میڈیا کنٹرول کرتے ہیں. اور دوسرا، اگر میں چوری کر رہا ہوں، میں کرپشن کر رہا ہوں، میں بشک ڈیموکریٹ ہوں، تو میرے لیے مجبوری 2 چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا، عدلیہ کو اور میڈیا کو. میں میڈیا کو پیسے کھلاؤں گا، میں عدلیہ کو پیسے کھلاؤں گا، یا پھر میں ان کے اوپر سختی کروں گا. اور آپ کو پتہ ہے یہاں ملک کی تاریخ کہ لفافے کدھر سے شروع ہوئے؟ نواز شریف نے شروع کیے. اس سے پہلے لفافہ جرنلزم نہیں تھی. پھر اس نے پھینٹا بھی لگوایا، نوجم سیٹھی کو مار پڑوائی جب دوسرا دور تھا اس کا، جب اس نے اس کی کرپشن سامنے لے کے آئے. سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، بریف کیس چلائے. وہ جو تارڑ تھا جو پریزیڈنٹ بعد میں بنا تھا، اس نے بریف کیس دے کے ججز کو خریدا. تو جو کرپٹ آصف زرداری اور نواز شریف جیسے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کو میڈیا کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ میڈیا ان کی کرپشن کو بچانے یا ان کو پیسے کھلاتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، یا کنٹرول کرتے ہیں. میرے 3.5 سال میں مجھے بتائیں جتنی تنقید میرے پر ہوئی، کیا میں نے ایک دفعہ کوشش کی کسی کو میڈیا کو کنٹرول کرنے کی، یا رشوت دینے کی، یا عدلیہ کو رشوت دینے کی، یا کنٹرول کرنے کی؟ میرا ایک دفعہ بتا دیں. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح ڈیموکریٹک گورنمنٹ اس ملک میں تھی، وہ ہماری تھی 3.5 سال. نہ ہم نے کسی ادارے میں مداخلت کی، نیب اپنا کام کر رہا تھا. نیب کے سارے کیسز ہی ہمارے دور کے پہلے بنے ہوئے تھے. صرف ایف آئی اے کے شہباز کے وہ مقصود چپڑاسی کے کیس ہمارے دور پہ بنے، باقی تو پورا ہم نے روکا کسی کو نہیں. نیب نے سب سے زیادہ پیسہ ہمارے دور میں ریکور کیا، 480 ارب روپیہ کیا، جب 18 سالوں میں انہوں نے 280 ارب ڈالر ریکور کیا 18 سالوں میں. ہمارے 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ ملک کا ریکور کیا. ہم نے اس کو بھی فنکشن کرنے دیا. کوئی مجھے بتائے پولیس کے کیسز، میرے اوپر اس وقت 16 ایف آئی آر ہے. کوئی بتائے کہ ہم نے کسی مخالف کے اوپر ایف آئی آر کاٹی ہو. سندھ کے اندر انہوں نے ہمارے لوگوں پہ ایف آئی آر کاٹی ہیں. اس الیکشن کے اندر ہی سب کے اوپر الیکشن ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہیں. وہ علی امین کو روک دیا پنجاب میں آنے سے. لانگ مارچ جب انہوں نے 3 لانگ مارچ کی بتائے، ایک ہم نے روکا، ایک کنٹینر لگایا ہو، ہم نے ان کی کئی شیلنگ کی ہو. ہماری لانگ مارچ ہوئی تھی، اس کے اوپر جو انہوں نے بے شرمی سے، بے دردی سے جو عورتوں بچوں پہ شیلنگ کی، سب پہ ایف آئی آر کاٹی، مارا بھی ہمیں ایف آئی آر بھی. تو جو ڈیموکریٹک حکومت تھی وہ ہماری تھی. یہ سب نام لیتے ہیں ڈیموکریسی کا، لیکن اصل میں کلیپٹوکریسی ہے. اور یہی انہوں نے آتے ساتھ ہی ثابت کیا کہ 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. نیکسٹ کوشچن بختاور، آپ نیکسٹ کوشچن کر لیں. جی السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ اس وقت عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ پی ڈی ایم حکومت یا شہباز حکومت جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے، لیکن
पिछले कुछ एक महीने के अंदर 80 रुपए से ज्यादा जो है वो पेट्रोल महंगा हुआ, लेकिन उसका भी इल्जाम जो है वो आपकी हुकूमत पे, आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आपने गरीब आवाम को ज्यादा सब्सिडी दे दी थी, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। लेकिन उसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात या सवाल ये है कि पिछले इलेक्शंस के अंदर आपका स्टांस था कि हम करप्शन फ्री पूरे पाकिस्तान को कर देंगे, हमारे सारे इदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और साथ साथ इंसाफ की फराहमी जो है वो सबको मिलेगी। लेकिन आपकी अपनी पार्टी को जो है इंसाफ नहीं मिला, आपको खुद को इंसाफ नहीं मिला, और पीटीआई के अपने मिनिस्टर्स काफी सारे ऐसे थे जो कि करप्शन की ही रद में आ गए और अब ऑब्वियसली वो सबके सामने भी आ चुके हैं। तो अगले इलेक्शंस में आपका स्टांस क्या होगा? आप आवाम को कैसे यकीन दिलाएंगे कि अब की मेथोडोलॉजी है, अब की अप्रोच जो है उसके ऊपर एक दफा फिर से पीटीआई के ऊपर भरोसा किया जाए और हम एक दफा फिर देख सकेंगे कि पीटीआई जो एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान को लेके आगे चल रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ आपने कहा कि ये सारी जो 3 महीने के अंदर महंगाई आसमानों में चली गई है, इकॉनमी टैंक कर गई है। मैंने आपको बताया कि ये पहले ब्लूमबर्ग ने मूडीज़ होती है इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ की क्रेडिट रेटिंग करती है कि क्रेडिट वर्दिनेस कितनी है। हमारे ज़माने में वो स्टेबल पे थी। हमारी जो गवर्नमेंट थी सिर्फ 3 महीने पहले आप देख सकते हैं मूडीज़ की क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान की स्टेबल थी। आज पाकिस्तान, पहले तो इन्होंने नेगेटिव कर दी है इनकी क्रेडिट रेटिंग, वापडा की क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव कर दी है, जिसका मतलब जो हम डैम्स बना रहे थे वो खतरे में चले गए क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलेगा बाहर से, और पैसा मिलेगा तो बहुत महंगा कर्जा मिलेगा। आज ब्लूमबर्ग ये कहता है कि पाकिस्तान 4थे नंबर पे है दुनिया में जो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। तो 3 महीने में हुआ क्या? इनकी अपने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है उसके मुताबिक 17 साल में पाकिस्तान की पिछले 2 साल में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस थी। 17 साल में 5.6% ग्रोथ रेट और 6% 2 सालों के अंदर, ये 17 साल में बेहतरीन ग्रोथ रेट है। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, रिकॉर्ड हार्वेस्ट, यानी ज़रूरी जो हमारी पैदावार थी वो रिकॉर्ड हुई है। 4.4% ग्रोथ रेट, कई सालों के बाद हमारी एग्रीकल्चर ऊपर गया। आईटी जो कि फ्यूचर है दुनिया का, उसमें 75% एक्सपोर्ट्स 2 सालों में बढ़ी है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही थी, हमारा इकोनॉमी भी सही जा रही थी, आईएमएफ खुद कह रहा है कि सस्टेनेबल ग्रोथ पे पाकिस्तान निकल गया था। और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हुआ क्या कि जब इसके बावजूद आईएमएफ के प्रोग्राम में थे हम, 2.5 साल हम आईएमएफ के प्रोग्राम में थे, ये तो 3 महीने हुए इनको आए। हमने जो अभी जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की अभी एक सर्वे निकली है, उन्होंने एक पेपर प्रोड्यूस किया है कि पाकिस्तान का जो एहसास प्रोग्राम था वो एक दुनिया के अंदर एक ऐसा इस दर्जे का प्रोग्राम था कि पाकिस्तान फलाई रियासत बनने जा रही थी। ये इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट है। एहसास प्रोग्राम की वर्ल्ड बैंक का नंबर 4 प्रोग्राम था हमारा, और एहसास प्रोग्राम पॉवर्टी एलिवेशन यानी गुर्बत कम करने का। तो हम हेल्थ कार्ड भी दे रहे थे, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फलाई काम, जो हेल्थ इंश्योरेंस हर ख़ानदान को 10 लाख रुपया किसी अस्पताल में इलाज कर सकते थे। यानी हम एहसास प्रोग्राम भी कामयाब, पाकिस्तान भी सूद के बगैर कर्जे, हाउसिंग के अंदर आ रहे थे कि तनख्वाहदार लोग अपने घर खरीद सकते हैं। यानी एक तरफ फलाई काम भी, इकोनॉमी भी आगे जा रही थी। तो ये कौन सी क़यामत आ गई कि 3 महीने के अंदर सारा मुल्क टैंक कर गया? ये कोई बहाने वाली बात है कि ये हम इनको ये छोड़ के गए। पहली चीज़ तो तुम्हें तकलीफ क्या थी हमें हटाने की, जब इकोनॉमी भी ऊपर जा रही थी? इन्होंने एक चीज़ कही थी ना कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। याद है आपको, इन्होंने कहा था जब 4 रुपये बिजली बढ़ी थी और 12 रुपये पेट्रोल, तो इन्होंने महंगाई मार्च कर दी थी। इन्होंने 130 रुपये डीजल बढ़ाया और 100 रुपये पेट्रोल बढ़ाया। आज पेट्रोल की और तेल की इंटरनेशनल कीमत जब हम थे उससे ज़्यादा कम हो गई है। हमारा 103 से 115 तक गया था तेल की कीमत, आज वो 95 रुपये डॉलर पहुंच गई तेल की कीमत। तो मुझे किस तरह हम ये समझाएं कि आज ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि पहले 130 रुपये बढ़ा के और 35 रुपये डीजल कम किया है,
اور میرے خیال میں 28 روپے انہوں نے پیٹرول کم کیا. تو یہ کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ اصل میں ہوا کیا ہے بختاور؟ ہوا یہ ہے کہ ان کی تیاری نہیں تھی اکانومی کی، نہ ان کی اہلیت تھی. انہوں نے زندگی میں کب اکانومی ٹھیک کی ہے؟ یہ سب سے بڑا خسارہ تو چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں. آپ گوگل کر لیں پاکستان کا جو بیرونی خسارہ جو ایک ملک کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے سری لنکا تباہ ہوئی ہے، ایکسٹرنل ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ اصل میں آپ کیونکہ ڈالر کم ہو جاتے ہیں، ڈالر کم کا مطلب آپ تیل شیل چیزیں خرید نہیں سکتے، سب کچھ متاثر ہو جاتا ہے. تو سوال ان سے یہ ہے کہ آپ نے سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے. ایکسپورٹس بڑھی نہیں آپ کے زمانے میں، اصل میں تو ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. ہم نے ریکارڈز ایکسپورٹس بڑھائی. اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ ملک سیدھا نیچے لے گئے، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ریمیٹنسز گر رہی ہیں، یعنی ڈالر کم پاکستان میں آ رہے ہیں. آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ٹیکسٹائل کے اندر بے روزگاری آ رہی ہے. آج جو کسان ہے وہ آج پسے گا کیونکہ انہوں نے ٹیوب ویل کے ریٹ کر دیے ہیں. لوڈ شیڈنگ، بجلی کدھر غائب ہو گئی؟ یعنی ہم کوئی بجلی چوری کر کے لے گئے، بجلی تو اویلیبل ہے. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کا صرف مقصد این آر او لینا تھا. یہ صرف آئے تھے اس لیے کہ ان کے کرپشن کے کیس میچور ہو چکے تھے. شہباز شریف اور اس کے بیٹے نے جیل میں جانا تھا وہ مقصود چپڑاسی کے کیس میں. ان کا مقصد تھا کہ آتے ساتھ ہی کسی طرح اپنے کرپشن کے کیس روکے، اور وہ انہوں نے کر دیا. ساروں نے مل کے 1100 ارب روپے کے اپنی کرپشن کے کیس ختم کر دیے، اور بس یہ ان کا مقصد تھا آنے کا. سوری، دوسرا کویسچن کیا تھا آپ کا بختاور؟ سر دوسرا سوال یہ تھا کہ پچھلے الیکشنز کے اندر جو ہے آپ کا سٹانس تھا کہ انصاف کی فراہمی سب کو ہوگی اور ساتھ میں کرپشن کا خاتمہ ہوگا، لیکن کرپشن جو ہے وہ کافی پی ٹی آئی لیڈرز کے اوپر بھی پروف ہو گئی اور انصاف تو خیر آپ لوگوں کو بھی نہیں ملا. تو اگلے الیکشنز کے لیے آپ کا سٹانس کیا ہوگا؟ کس اسٹریٹجی کے تحت آپ لے کے چلیں گے اگلے الیکشنز؟ جی میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو جب بھی کوئی سکینڈل آتی تھی میرے منسٹر کے اوپر، فوری طور پہ میں واٹس ایپ اس کو کرتا تھا، کیا تھا اس کا جواب دو. دیکھیں، اگر میں پیسے نہیں نہ بنا رہا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی اور کو پیسے بنانے دوں. جتنے بھی ایلیگیشنز لگتے تھے ساروں کو میں اپنی طرف سے انویسٹیگیٹ کرتا تھا. کئی دفعہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو ثابت کرنا، لیکن ہم اپنی پوری کوشش کرتے تھے. جو احتساب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ ہے؟ نیب آزاد ادارہ ہے، ہمارے نیچے نیب نہیں تھا. میں نیب کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا، کیسز اور پروسیکیوٹ کرنا تھا نیب نے. اب اگر وہ نہیں کر سکے، میں نے تو آپ یقین کریں پوری کوشش کی. انہیں کہا جو مدد چاہیے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاور کہیں اور ہے. جو پاور جس کے پاس تھی نیب کے، وہ نہیں چاہتے تھے اس ملک میں احتساب ہو. وہ ان کے لیے کرپشن اتنی بری چیز نہیں تھی، اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی تھی. تو میرا آنسر یہ ہے کہ اگر ہم وہ احتساب نہیں کر سکے جو میں چاہتا تھا، میرا آنسر یہ ہے کہ آگے سے اگر مجھے کبھی ایسی حکومت ملی جس طرح مجھے ایسی ملی ہے، میں حکومت نہیں لوں گا. کیونکہ آپ ایک کولیشن کمزور گورنمنٹ میں بڑے فیصلے نہیں کر سکتے. آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اور جن کے پاس ہاتھ میں ہوتا ہے اگر وہ نہیں چاہتے احتساب تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر انشاءاللہ اگر کبھی بھی آگے حکومت ملی، اللہ نے دی، تو میں صرف تب لوں گا جب میرے پاس طاقت ہو، تاکہ ہم اس ملک میں چینجز لا سکیں. بہت چیزیں میں اور کر سکتا تھا، لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. کولیشن پارٹنرز تھے، بلیک میل ہوتے تھے. بل اپنے بجٹ پاس کروانا ہے تو منتیں کرنی پڑتی تھیں. ہمیں اپنی ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ ان کو لے کے آؤ اسمبلی میں ووٹ کرانے کے لیے. عذاب سے گزرے ہم. اور ایسے حکومت میں اصلاحات آپ نہیں کر سکتے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جب تک آپ کے پاس بڑی میجورٹی نہ ہو، آپ بڑے فیصلے نہیں کر سکتے. بیفور دا نیکسٹ کوشچن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی کوشچن ایک ہی پوچھیں کیونکہ آل بھی پارٹیسپینٹس ہیں. ذیشان فرام اردو پوائنٹ، پلیز آپ اپنا کوشچن پوچھیں. السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کا کہا جا رہا ہے، اور آپ نے کل کہا تھا کہ میرے اوپر اگر آرٹیکل 6 لگتا ہے تو میں پھر عدالت میں بتاؤں گا.
ابھی آپ نے عبدل قادری صاحب کے کوشچن کے اوپر بھی یہ بولا تھا کہ وہ لگائیں گے تو پھر اس کے اوپر دیکھیں گے. بات یہ ہے خان صاحب کہ یہ ملک ہمارا بھی ہے. اگر ہم اس ملک میں نہیں ہیں تو پھر یہ ملک میں رہے گا. تو کیا آپ کو نہیں لگتا, آپ نے جیسے کہا ہے کہ جی میں عدالت میں جا کر بتاؤں گا, میرے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا, میں تب بتاؤں گا, خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہوتا ہے میں تب بتاؤں گا کہ کون کون اس میں انوالو تھا, کس کس نے اس ملک کے ساتھ کیا, کیا 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 ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کی ایک قومی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ ہم لوگوں کو بتائیں اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا ہے, اس سے پہلے کہ آرٹیکل 6 لگتا ہے یا نہیں لگتا, ہمارا یہ حق ہے جاننے کا کہ اس ملک میں ہمارے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ کس کس نے کیا کیا ہے. آپ اس ملک کے ایک بہادر ترین لیڈر ہیں اس وقت, اور اس ملک میں اب تک جتنی شہرت میں اور جتنی جو ہے وہ آپ اوپر جا چکے ہیں اتنا اور کوئی لیڈر میں نہیں دیکھتا. جب آپ ایکس وائی زی بولتے ہیں, جب آپ بولتے ہیں, جب آپ تم بولتے ہیں, جب آپ تم بولتے ہیں تو بہت سی کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. صرف یہ سوال ہے کہ جب یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں, تو ہمارا حق نہیں ہے کیا آپ آرٹیکل 6 لگنے سے پہلے یا خدا نہ خواستہ غلط ہونے سے پہلے اس عوام کو کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارے ساتھ کیا 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 گیا اور کس کس نے کیا 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 اس ملک کے ساتھ. تھینک یو. دیکھیں جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ میرے خیال میں کہ یہ ذمہ دار تھے یا انہوں نے غداری کی, تو آگے سے کیا جواب دیں گے؟ ہم نے تو نہیں کی, انہوں نے, وہ آگے سے کہیں گے ان کا قصور ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں مجھے تو پتہ کیا ہوا, میرے سے اگر کوئی پوچھے گا اگر, اور جو ہونا چاہیے اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے, ایک کمیشن بیٹھنی چاہیے, کمیشن میں پھر جا کے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں, پھر وہ کمیشن کا کام ہے دوسرا پوائنٹ آف ویو لیں, پھر کمیشن کا کام ہے تحقیقات انڈیپینڈنٹلی کریں, اور پھر وہ پہنچیں جو سچ ہے. اگر میں اس وقت بیٹھ کے ہو گئے تو یہ ایلیگیشنز ہوں گی, کیونکہ ثابت اگلا میں تو کہوں گا نا کہ اس نے فلانے نے یہ کیا, وہ کہے گا میں نے نہیں کیا. صرف ایک چیز ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, وہ ہے سائفر. وہ جو لیٹر ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ایمبیسڈر اسد مجید نے ویریفائی کیا کہ ڈونلڈ لو نے آ کے دھمکی دی کہ عمران خان کو ہٹاؤ. اب یہ تو فیکٹ ہے. اس کے آگے کون سے پلیئرز تھے؟ امریکن ایمبیسی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کا کیا کام تھا کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو بلا کے اور آپ ان سے نو کانفیڈنس کا پوچھ رہے ہیں, اور کئی مہینے پہلے, نو کانفیڈنس سے کئی مہینے پہلے. اس کا مطلب وہ سازش میں ملوث تھے. کہیں دنیا کی ایمبیسی کرتی ہے کہ پارٹی کے پتہ چلوائیں کہ کون سے ممبرز خوش نہیں ہیں, بیک بینچرز ہیں جن کو وزارتیں نہیں ملی, وہ نہیں خوش ہوتے. مصیبت پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا یہ ہے کہ جو وزیر نہیں بنتا نا, وہ بیک بینچر بن کے وہ سارا انتظار کرتا ہے کہ مجھے بھی وزیر بننا چاہیے. تو یہ ان کو بلا رہے تھے جو خوش نہیں تھے, اور ان کو جا کے ایمبیسی بلا رہی ہے لوگوں کو. ان کا کیا کام ہے؟ پھر اتحادیوں کو اسے مل رہی ہے جا کے, پھر بار بار ان اپوزیشن ممبر سے مل رہی ہے. کون سی دنیا کے اندر ایمبیسی کا یہ کام ہے؟ ایمبیسی تو کام ہے صرف اب پوچھنا, فورن انٹرنیشنل ریلیشنز اور پاکستان کے فورن پالیسی کے اوپر بات کرنا. ان کا کام ہے ڈومیسٹک پولیٹکس کے اندر انٹرفیئر کرنا, اور وہ کہ حکومت کو گرانے کے لیے سازش ہے, نو کانفیڈنس. سو جب انکوائری ہوگی یہ چیزیں سامنے آئیں گی. سب سے بڑی چیز سامنے آئے گی کہ ڈونلڈ لو کس کو کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ. ایمبیسڈر تو میرے نیچے تھا, فورن آفس میرے نیچے ہے. وہ کس کو کہہ رہا تھا کہ اس کو عمران خان کو اگر تم نہیں ہٹاؤ گے تو ملک کو مشکلات کا سامنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آنی ہیں. لہٰذا میں اس لیے نہیں بولتا کہ ابھی لگے گا ایلیگیشنز ہیں, لیکن جب انکوائری کے سامنے آپ جائیں گے تو پھر آپ اپنا موقف رکھیں گے, دوسرے اپنا رکھیں گے. انکوائری پھر اپنی تحقیقات کرے گی. جی طارق متین صاحب پلیز کوشچن. السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب میں نے آج یہ جو تمام حلقے ہیں ان میں رپورٹرز سے بات کی ہے, سب جگہ ایک ایک, اور ملتان میں اور لاہور میں 2 سے 3 رپورٹرز تھے. تو سوائے 2 کانسٹیٹوئنسیز کے, ایک زین قریشی کی اور ایک کھوکھر کی لاہور میں, اسد کھوکھر کی, یہاں تھوڑا سا ایج ہے اوپوننٹس کو. باقی جگہوں پر پی ٹی آئی جو ہے وہ 70-30 والی پوزیشن میں آگے ہے.
تو یہ 18 سیٹوں پر پی ٹی آئی آگے ہے. میرے سوالات جو ہیں وہ دو ہیں. ایک, کچھ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ تو نظر آ رہی ہیں, لیکن پھر بھی آپ بتائیے کہ نیوٹرلز اس بائی الیکشن کے کمپٹیشن میں کتنے نیوٹرل ہیں. ایک. دوسرا, پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ میاں نواز شریف واپس پاکستان آ جائیں, اس کے لیے پرویز مشرف کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں. آپ کا اس پر کمنٹ. دیکھیں, میں نے 26 سال سے پاکستان میں وہ پولیٹکس کی ہے جو کسی نے نہیں کی. یہاں تو یہ ہے نا کہ جنرل جیلانی نے اٹھا کے کسی کو پولیٹکس میں لے آیا, تو ڈیڈی جس کو کہتے تھے وہ آ کے ایوب خان کی کیبنٹ میں ان کو بٹھا دیا, اور پھر بچے, ان کے بچے تیار ہو گئے سارے. یعنی انہوں نے تو کسی نے سٹرگل نہیں کی. اب بلاول بیچارے نے کیا سٹرگل کی ہے, اس کو اردو بھی ابھی تک نہیں بولنی آتی. 14 سال ہو گئے پارٹی کا چیئرمین بنتے ہوئے, کبھی نہ کبھی کوئی بات کر دیتا ہے, لوگوں کو مطلب ہی یعنی کام پہ ٹانگ نہیں ہے, یا پھر بارش آتا ہے. یعنی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹرگل ہی نہیں کی زندگی میں. میں نے زیرو سے پارٹی شروع کی, 14 سال ولڈرنس میں رہا, تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ, اور اس کے بعد پاکستان کی ایک جینوئن گراس روٹ پارٹی بنائی ہے. اور میں 26 سال سے کیمپیننگ کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے جو یہ کیمپین کی ہے یہ بائی الیکشن کے لیے, میری سارے 26 سال میں نے کبھی پبلک کو اس طرح کا جذبہ جنون نہیں دیکھا جو میں نے اس کیمپین میں دیکھا. میں 2018 کے الیکشن جو ہم جیتے تھے, میں نے اس الیکشن میں اس طرح کا جذبہ نہیں دیکھا اور شعور نہیں دیکھا, اس طرح کی عوام میں بیداری نہیں دیکھی جو آپ دیکھیے. یہ کبھی بھی یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. یہ جو 2 سیٹوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ 2 سیٹوں میں بھی نہیں جیت سکتے. یہ ان کا صرف اب پلان بنا ہے کہ جناب ہم نے اب ان کو آرڈر میں لیں. ایکس کو خاص طور پہ آرڈر آیا ہے کہ آپ نے ہر صورت جتانا ہے اس کو ایک غیر آئینی, غیر قانونی وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھا ہوا ہے. ساری مشینری پھر سے جو ڈی آئی جی لاہور ہے اور جو سی سی پی لاہور ہے, وہ ان کے نوکر بن کے کام کر رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں. کتنے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کاٹ چکے ہیں. کبھی سنا ہے کہ ہمارے ایک علی امین گنڈا پور کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے کیمپین نہیں کر سکتے پنجاب میں, اس کا پنجاب میں آنا بند کر دی. کبھی ایسی چیزیں سنی ہیں؟ تو یہ سارا ایک ہی ان کی اب ذہن میں آئی ہوئی ہے بات کہ کسی طرح دھاندلی کر کے, ڈرا کے, دھمکا کے انہوں نے یہ الیکشن جیتا. اور میرے خیال میں کہ یہ اب جو مرضی بھی کریں گے نا, اگر یہ الیکشن جیتے انہوں نے اس سطح کی دھاندلی کریں گے یہ کہ اس سارے الیکشن کو ڈسکریڈٹ کر دیں گے, اور اس کے بعد اس الیکشن کا ایک اور فال آؤٹ آئے گا. دیکھیں, جب میں کرکٹ کھیلتا تھا, میں آپ کو بتاؤں 20 سال آپ کو پتہ میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا. میری زیادہ تر کوئی 14 سال میں انٹرنیشنل کرکٹ 15 سال کھیلا جب اپنے امپائر ہوتے تھے. تو یہ ان کے امپائر ہے نا, یہ الیکشن کمیشنر اور یہ انتظامیہ ساری ان کے ساتھ کھیل رہی ہے نا. تو جب ہم میچ کھیلتے تھے اور جب ہم باہر جا کے میچ کھیلتے تھے, ان کے اپنے امپائر ہوتے تھے, تو جب ان کے امپائر ان کی مدد کرتے تھے تو بڑی گراؤنڈ کے اوپر لڑائی ہوتی تھی. میں ہندوستان کے خلاف ایک دفعہ میچ ہم جیتے, ایک ہی دفعہ پاکستان نے ہندوستان کو ہرایا ان کے امپائروں کے ساتھ. تو جو آخری ٹیسٹ تھا وہ تاریخی ٹیسٹ تھا, وہ ان کا یہ ہو رہا تھا کہ وہ بڑا کانٹا ٹیسٹ جا رہا تھا. تو جب وہ آؤٹ نہیں دے رہے تھے تو میرے جو کھلاڑی تھے وہ اتنا ٹینشن ہو گئی گراؤنڈ کے اندر کہ مجھے ایک وقت میں ڈر لگ گیا وہ امپائر کو نہ مارنا شروع کر دیں. تو مجھے امپائر کے بیچ میں ایسے کھڑا ہونا پڑتا تھا اور کھلاڑیوں کے, اتنا ٹینشن اور انتشار تھا. میں نے دنیا میں کیمپین لیڈ کر کے نیوٹرل امپائر لے کے آیا, اور اس کے بعد آج آپ دنیا کی کرکٹ میں دیکھیں کہ سارے جو جیتا ہے جو ہارتا ہے سب اکنالج کرتے ہیں کیونکہ امپائروں کا رول ختم ہو گیا ہے, وہ چیٹنگ نہیں کرتے. میں نے جب پرائم منسٹر بنا میں نے ای وی ایم مشینز کا کہا, 2.5 سال سے میں لگا رہا کہ ای وی ایم مشینز لے کے آؤ. ہندوستان میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہے, ایران میں بھی ہے. اب 3-4 دن پہلے پٹن جو کہ ایک این جی او ہے جو یہ سروے کرتا ہے الیکشنز کا, پٹن, اس کی اب رپورٹ آئی ہے
163 तरीके हैं इलेक्शन में धांधली करने के, 163 तरीके। 130 रिपोर्ट के मुताबिक ईवीएम मशीन से खत्म हो जाते हैं, यानी ईवीएम मशीन आप ले आए 130 तरीके खत्म हो जाते हैं। अब कौन नहीं माना? ये दोनों पार्टीज, इन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि ईवीएम मशीन्स ना आए। हम कोशिश कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, किसी गवर्नमेंट ने पहले कोशिश नहीं की, और ये पूरी उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह ईवीएम मशीन्स ना आए। और इनके साथ कौन मिला हुआ था? ये इलेक्शन कमिश्नर। इस इलेक्शन कमिश्नर ने पूरी तरह मुखालफत की, जब इसका मैंडेट ही नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर का क्या काम है मुखालफत करना? क्योंकि इनको तो जो गवर्नमेंट फैसला करती है इनको तो इम्प्लीमेंट करना है। जिसका काम है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने का, वो मुखालफत कर रहा था ईवीएम मशीन्स की। और मुझे पता है पीछे से इसको कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, क्योंकि यहाँ खुफिया पावर्स हैं जो कंट्रोल करना चाहती हैं इलेक्शन। ईवीएम मशीन से वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगी। तो जितनी भी मैंने कोशिश की इन्होंने नहीं आने दी। तो मतलब ये है कि ये सिस्टम जान के ये ऐसी सिस्टम बनाया हुआ जिसमें धांधली हो। अब ये पूरी तैयारी है इनकी कल धांधली की। मैंने अपने पोलिंग एजेंट्स को सारों को खास मैसेज दिया है कि ये जो अब इलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं, जहाद है कल। ये इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, और ये या इधर जाएगा या उधर जाएगा, ये क्रॉस रोड्स पे है। और इंशाअल्लाह मुझे जो उम्मीद है, जो मैं पब्लिक का रिस्पांस देख रहा हूँ कि धांधली के बावजूद, और इंशाअल्लाह मेरे पोलिंग एजेंट्स जिनको मैंने तैयार किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ख़रीदने की कोशिश करनी है पोलिंग एजेंट्स को भी, वो भी मुझे खबर मिल गई है, इंशाअल्लाह उसके बावजूद जीतेंगे। नजम बाजवा प्लीज क्वेश्चन करें अपना। नजम आप म्यूट। नजम आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट और अनम्यूट। नजम फिर हम आप पे वापस आते हैं। सदीक आप क्वेश्चन कर लें। सदीक जान। जी बहुत शुक्रिया। खान साहब मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो एक तासुर बन गया है या बना दिया गया है वो ये है कि आपकी असल लड़ाई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। और हम ये बात जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की बहुत बड़ी हकीकत है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासी जमातें, जो सियासी जमात बाहर होती है पार्लियामेंट से, हुकूमत से, वो कोशिश करती है कि किसी तरह से उसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात बेहतर हों और एस्टेब्लिशमेंट उनको इक़्तिदार में ले आए। इस वक्त एक तो तासुर आपके बारे में यह है कि आपकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से है, दूसरा यह है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज नहीं हो रहे। आपने बहुत ज्यादा कहा कि आपने नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं। और तीसरा, एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि सोशल मीडिया पे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो कुछ हो रहा है इदारे के हवाले से, वो आपकी जमात एक तयशुदा मंसूबे के साथ करवा रही है। तो जब आपकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, जो कि एक तासुर है, और अगर आप इलेक्शन हार जाते हैं उसके बाद आप शोर मचाएंगे, कितना सा शोर मचाएंगे, तो क्या आपकी का लाएमल है जो इस वक्त हवा और फिजा है हल्कों में, वो तो वाज़ेह तौर पर आपके हक में है। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की वजह से आप सीटें हार जाते हैं, तो सिवाय इसके कि आप बाद में शोर मचाएंगे, क्या आपके पास लाएमल है, आप क्या करेंगे उसके बाद? देखिए, मैं क्यों एस्टेब्लिशमेंट से लड़ूंगा? एस्टेब्लिशमेंट का मतलब फौज। अगर मेरा तो कोई लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टीज आपने सुना है ना, मेरी तो कोई बाहर प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने तो जब मेरा इन्होंने अदालत में केस किया था, मेरा जो लंदन फ्लैट था, तो 8 महीने मैंने अदालत में खड़े होके एक एक बताया कि मेरा वो किधर से पैसा आया, कौन सी इनकम थी। मैं तो खैर क्रिकेट खेलता था, तो मैंने और मनी ट्रेल सारी दिखाई, वो बेच के पाकिस्तान पैसा लेके आ रहा हूँ, वो भी सारी मनी ट्रेल दिखाई। तो मैंने तो कहीं जाना नहीं है, मैंने तो यही रहना, मेरा तो ये घर है, मैं तो पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं। तो हम क्यों चाहेंगे कि हमारी फौज कमजोर हो? हमारी तो कोशिश ये होगी कि हमारी फौज मजबूत हो। अगर एस्टेब्लिशमेंट गलत फैसले कर बैठी है, देखें प्रॉब्लम ये होता है, इनके प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है। अगर प्लान ए से ये प्लान बी पे चले गए हैं, मेरे से तो किसी ने पूछा क्यों प्लान बी पे गए हैं, मुझे तो किसी ने नहीं बताया, ना वो कोई डिस्कस हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों गए हैं। लेकिन मसला ये है कि अंदर डिस्कशंस नहीं होती।
ان کی جو مشاورت ہونی چاہیے نا وائڈ اسپریڈ، وہ ہوتی نہیں ہے. کیسے یہ ایک دم پلان سے دوسرے پہ پہنچ جاتے ہیں، اور اگر وہ نہیں چلتا پلان تو کیا کوئی سیلف کریکٹیو میجرز ہیں؟ میں نے تو نہ کبھی کوئی ان سے لڑائی کسی سے کی ہے، نہ میں کبھی لڑائی کرنا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے. میں تو جب سے پالیٹکس میں آیا ہوں میری تو ایک کوشش ہے کہ ہمارا ملک وہ بنے جس کے لیے یہ بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست. 26 سال سے اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اب اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے سے ناراض ہے، مجھے نہیں پتا کیوں ہے، مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اگر کوئی میرے سے بات کرنا چاہتا ہے، میں سارا وقت دروازے کھلے ہیں. لیکن جو خطرناک چیز ہے نا، یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں، مجھے اپنے ملک کی فکر ہے اس وقت. کیونکہ یہ جو ایک تاثر پبلک میں چلا گیا، اور آپ کہیں سوشل میڈیا میں، یہ یاد رکھیں سوشل میڈیا کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا. آپ بھی صدیق، آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز ایک ٹرینڈ شروع کریں، اگر اس ٹرینڈ کو لوگ اپناتے نہیں ہیں، وہ ایک دم ختم ہو جاتی ہے. جب تک سوشل میڈیا تو وہ چیز اٹھاتا ہے جو پبلک کی آواز ہے. یہ ایک قسم کی ایک نئی ڈیموکریسی آ چکی ہے. میرے پاس ٹیلی فون ہے، میری آواز ہے، اور میں ہر چیز کے اوپر بات کرتا ہوں. یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ کنٹرول نہیں ہو سکتی. سوشل میڈیا میں مجھے یاد ہے ہمیں کئی دفعہ کچھ ہوتا تھا، ہمیں پڑ جاتا تھا ہمارا سوشل میڈیا. آپ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اب یہ جو تاثر چلا گیا ہے کہ یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان چوروں کے ساتھ. پاکستان 30 سال سے ہم ملک کو لوٹ رہے ہیں. 1100 ارب روپے کے ان کے اوپر اس وقت کرپشن کے کیسز تھے جو انہوں نے NRO 2 اپنے آپ کو دے دیا. اب ساری قوم کو غصہ ہے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. مہنگائی اسمانوں پہ اور اکانومی زمین پہ. 4 نمبر پہ آ گئے ہیں جو پاکستان ڈیفالٹ کرنا ہے، جو کہ اکانومی 3 مہینے پہلے خود ہی ان کی اکنامک سروے کہتی تھی کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گیا. موڈیز کہہ رہی تھی ہماری کریڈٹ ریٹنگ پلس ہے. کرونا سے دنیا کی ساری 190 ملکوں میں 3 ٹاپ ملک تھے جن میں پاکستان ایک ہے، جو بہترین طریقے سے صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے، اس میں سے پاکستان نکلا. کس طرح وہ گورنمنٹ کو، جب وہ گورنمنٹ گرا کے سازش کے تحت ان کو لے کے آئے ہیں، اور یہ جب پرفارم نہیں کر رہے تو سارا تو نزلہ گر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. مجھے یہ خطرہ ہے کہ جب ایک پبلک کا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ بڑھتا جائے گا، نقصان تو پاکستان کا ہے. ہمیں تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح یہ اس کا کریکٹیو پروسیس شروع ہو، اور راستہ ایک ہی ہے. صدیق، میں اپنی ساری قوم کو آج آپ کو بھی اور کہتا ہوں، جو مرضی آپ کر لیں، سوائے صاف اور شفاف الیکشن کے یہ ملک مزید اور نیچے جائے گا اور انتشار کی طرف جائے گا. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، آپ دھاندلی کر کے الیکشن پہ شک جتا دیں، اس سے ملک میں تو سیاسی طور پہ ملک میں سٹیبلٹی نہیں آنے لگی، اور جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامک سٹیبلٹی تو اور نیچے چلی جائے گی. جو اکانومی ہے اس وقت، کوئی بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے. مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ یہ جو ریمیٹنسز گرنی شروع ہوگی، جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں، ایکسپورٹس تو ابھی گر گئی ہیں. اگر اسی طرح گیا ہمارے پاس تو ہم تو سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں. لہٰذا ملک کو یہ لوگ جو اپنی چوری بچانے کے لیے آئے تھے، یہ ملک کو نہیں نکال سکتے اس میں سے. صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. جو بھی حکومت آئے گی، پرووائڈڈ صاف اور شفاف الیکشن ہو، وہی اسٹیبلٹی لے کے آئے گا پاکستان میں. جی نجمہ گلوبل ولیج سے پلیز کائنڈلی. السلام علیکم خان صاحب، تھینک یو فار گیونگ می ٹائم ٹوڈے. میں نے پتہ کرنا تھا، یہ جو صدیق جان صاحب نے بھی کہا، آپ جلسوں کے علاوہ ڈانڈلی ہو کل تو کریں گے کیا؟ دس از دا پلان آف ایکشن دیٹ وی آل وانٹ ٹو نو، بیکاز جلسے تو آپ نے بہت زیادہ کر لیے ہیں، دے ہیو بین ویری افیکٹیو، دے ہیو بین ہیوج، لیکن الٹیمیٹلی اف ڈانڈلی پھر بھی کل ہوتی ہے تو دین واٹ از یور پلان آف ایکشن؟ دیکھیں نجمہ، پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے، اور جو ماشاءاللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آج تحریک انصاف سارے پاکستان میں ہے. کسی پارٹی کا وہ ووٹ بینک نہیں جو آج تحریک انصاف کا.
کوئی پاکستان کی تاریخ میں پارٹی اتنی پاپولر نہیں تھی جو آج تحریک انصاف ہے. کسی پارٹی نے 10 دنوں کے اندر پشاور کا ریکارڈ کراؤڈ, اس کے بعد جلسہ کرتی ہے مزار قائد پہ کراچی, وہ ریکارڈ کراؤڈ 10 دنوں کے اندر, اور مینار پاکستان میں کرتی ہے وہ ریکارڈ کراؤڈ. جتنے بھی ابھی بائی الیکشنز کے میں نے کیمپین کیے ہیں 2018 سے زیادہ پبلک نکلی ہے. اس وقت پاکستان کو جو ضرورت ہے وہ ایک فیڈرل پارٹی کی جو سارے صوبوں کو اکٹھا رکھے. آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں تقسیم, یہ سندھ میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی پارٹیز جو نفرتیں پھیلا کے جی سندھو دیش کر دیں, یا جاگ پنجابی جاگ, یا پختونستان, یا جو یہ ہمیشہ الطاف حسین جس طرح کے لوگوں کی نفرتیں پھیلا کے تقسیم کر کے انسانوں کو یہ اپنی ریلیونس بڑھاتے ہیں. تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جو سارے پاکستان کو اکٹھا کر کے ملک کو مضبوط کرنا چاہتی ہے, اور وہ کر سکتی ہے کیونکہ سارے پاکستان میں اس کا ووٹ بینک ہے. اب آپ نے جو بات کی نا کہ اگر انہوں نے دھاندلی کر کے ہمیں ہرا دیا, کس کا نقصان ہے؟ پاکستان کا نقصان ہے. ایک فیڈرل پارٹی, ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو آپ کمزور کر رہے ہیں, اور کس کو آپ تکڑا کر رہے ہیں؟ وہ پارٹی جو رہ گئی ہے چھوٹی سی سینٹرل پنجاب میں, اس کی تو ساری, ان کو تو پختونخوا میں وائپ آؤٹ ہو گئی ہے. سندھ میں یہ ویسے ہی نہیں ہے, بلوچستان میں ہے نہیں, ساؤتھ پنجاب میں یہ ہے نہیں, نارتھ پنجاب میں پی ٹی آئی ہے, تو رہ گئے سینٹرل پنجاب میں. ایک ریجنل, ایک چھوٹی سی پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ایک فیڈرل پارٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, کس کا نقصان ہے؟ اور پھر اگر اسی طرح جو پارٹی ایک, ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں نا, ہم نے تو کبھی انتشار نہیں کیا. یہ جو انہوں نے 25 مئی کو ہمارے پہ ظلم کیا ہے, 3 دفعہ انہوں نے دھرنے کیے ہیں, ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا. ہمارے اوپر جو تشدد کیا, اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری عدالتوں نے 100 موٹر ایکشن نہیں لیا. سب کے سامنے عورتیں بچوں کے اوپر شیلنگ کر رہے ہیں, گھروں میں عورتیں جا کے, وہ جسٹس جو ہماری ولید اقبال کی والدہ, علامہ اقبال کی بیٹے کی بیوی, سوچیں ان کے اوپر گھرات میں گھر کے جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر میں گھس کے 2 بجے وہاں گھس گئے, لوگوں کے ایک بچے کو, 2 عورت اور بچہ, وہ اس کی بیٹی 10 سال کی رو رہی ہے. یہ ایسی کبھی کسی نے حرکتیں کی ہیں؟ اور کیا کرنے جا رہے تھے؟ ایک پرامن احتجاج کے یہ امپورٹڈ حکومت کو ہمارے اوپر مسلط کیے. دیکھیں اگر یہ کریں گے, اگر یہ فورس استعمال کریں گے, اگر چلیں بڑا انہوں نے ایف آئی آرز کاٹ کوٹ کے, میرے اوپر 16 کاٹی ہوئی ہیں, ہمیں بند کر, اچھا چلے ہمیں ہماری آواز بند بھی کر گئے, کیا اس کا مطلب کہ ملک آرام سے چپ کر کے لوگ خوش مان جائیں گے ان لوگوں کو؟ وہ پھر ہوگا اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بند کر دیتے ہیں جو کہ سب سے بڑا ووٹ بینک ہے جس کا, اور آپ یہ چوروں کو اوپر لے کے آتے ہیں. پہلے تو سب سے پہلے ساروں نے برا بھلا کہنا اسٹیبلشمنٹ کو, یہ ہمارے لیے ایک یہ نقصان ہے. دوسرا, جب یہ پھٹے گا, کیونکہ آپ جب بند کر دیتے ہیں آواز جو کہ جمہوری آواز ہے, تو اس نے وہاں غصہ رکنا تو نہیں ہے, وہ پھٹنا ہے کہیں نہ کہیں. اور وہ جب پھٹے گا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سری لنکا کو بھول جائیں گے. 22 کروڑ پاکستانی ہیں, سری لنکا میں صرف 2.25 کروڑ لوگ ہیں یا 22 کروڑ ہیں. یہ اگر ہاتھ سے نکل گیا تو یہ کوئی نہیں اس کو کنٹرول کر سکتا, کوئی دنیا کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کنٹرول کر سکتی جتنی بڑی طاقتور ہو, جب ایک عوام کا سمندر سڑکوں پہ آ جائے. لہٰذا یہ بہت غلط کریں گے اگر یہ جس سطح کی انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے, یہ سب سے زیادہ ہم ملک کو نقصان پہنچائیں گے اگر انہوں نے دھاندلی کر کے پبلک کے مینڈیٹ کو انہوں نے چینج کر دیا. عبیر خان ٹرینڈز پاکستان سے پلیز اپنا کوشچن کریں. عبیر جی السلام علیکم خان صاحب. میرا سوال یہ ہے خان صاحب, ہم ٹرینڈز پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس وقت جلسوں کو کور کر رہے ہیں. گراؤنڈ پہ آپ ہی کا نام ہے اور آپ کا جو بیانیہ ہے وہ بک بھی رہا ہے, اور عوام اس طریقے سے بات کر رہی ہے جیسے پہلے کبھی نہیں کی گئی.
میرا سوال یہ ہے کہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر تو پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ دھاندلی روک لیں گے, وہ ٹرین ہو چکے ہیں, لیکن ہم نے 2018 میں بھی یہ دیکھا کہ کچھ حلقوں میں جیسے خواجہ آصف کا رزلٹ تھا, رانا ثناء اللہ صاحب کا رزلٹ تھا, وہ رات کو ہار گئے تھے لیکن صبح ان کے نتائج چینج کر دیے گئے. ایسی دھاندلی کو روکنے کا کیا پلان ہے تحریک انصاف کے پاس جو آر او کے آفس میں جا کر ہوتی ہے؟ اور دوسرا, بہت کوئکلی آپ نے بھی 2-3 دفعہ اسی سیشن میں پارلیمنٹری جمہوریت کے متعلق بات کی کہ اس میں یہ خامی ہے, اس میں یہ خامی ہے. عوام کا بھی ہم سے بڑا سوال رہتا ہے, کیا اگلے الیکشن میں تحریک انصاف صدارتی انتخاب کا جو نعرہ ہے وہ بلند کرے گی یا صدارتی نظام کے لیے ریلی کرے گی یا نہیں؟ اس کو ذرا جواب دیجیے. دیکھیں, یہ کیوں ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی, میں پھر سے سوال پوچھتا ہوں. کیونکہ ای وی ایم مشین ہوتا کیا ہے, وہ کیلکولیٹر ہوتا ہے, سارے رزلٹس پنچ کرتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم 4 دن سے کیا کر رہے ہیں؟ صرف ایک چیز کر رہے ہیں کہ کیسے ہم نے ان کی دھاندلی روکنی ہے. کون سی, مثلا انگلینڈ کے اندر کوئی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا, یا یورپ میں یا امریکہ میں, کہ آپ کی 4 دن سے ٹریننگ کیا ہو رہی ہے کہ انہوں نے دھاندلی کیسے آپ نے روکنی ہے. یہ ویسے بڑا برا ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے ملک میں, کہ سوچیں کہ ہماری اخلاقیات, ہماری مورل ویلیوز کدھر تک گر چکے ہیں کہ ہم صرف اور صرف سوچ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کو چوری ہونے سے کیسے روکنا ہے. اور اسی لیے میں لگا رہا تھا ای وی ایم مشینز کے اوپر الیکٹرانک ووٹنگ, کیونکہ آپ کیلکولیٹر ہے, جیسے ہی آپ پنچ کرتے ہیں ووٹس, جیسے ہی پولنگ ختم ہوتی ہے آپ نے بٹن دبایا, رزلٹ آ گیا. اب یہ کیوں انہوں نے اپوز کیا تھا سب نے؟ کیونکہ یہ ساری اس کے بعد ساری دھاندلی شروع ہوتی ہے, اور وہ جنہوں نے پیچھے بیٹھ کے رزلٹ مینیپولیٹ کرنے ہیں وہ پھر دیکھتے ہیں, وہ ڈیلے کرتے جاتے ہیں رزلٹ. خواجہ آصف کیسے جیتا ہے؟ کیونکہ وہ ہارا ہوا تھا, لیکن وہ جنہوں نے رزلٹ چینج کرنے تھے انہوں نے پھر اور طریقے ہیں 163 طریقے ہیں جس میں سے ڈبل سٹیمپ کر دیتے ہیں اور ووٹ ضائع کر دیتے ہیں, سٹف کر دیتے ہیں, ایکسٹرا انہوں نے بیلٹ چھپائے ہوئے ہیں, ہمیں بھی پتہ چلا ہے انہوں نے ایکسٹرا بیلٹ چھپائے ہیں. مسٹر ایکس کے پاس پورا کہ 1:2 انہوں نے کوڈ بنائی ہوئی ہے کہ اگر ادھر جن پولنگ سٹیشنز کے اوپر اگر وہ 1 ووٹ ڈالے گا تو ہم 2 ڈلوا دیں گے, یا اگر زیادہ ضرورت ہو 3. اس طرح کی ساری, یہ ہو نہیں سکتا ای وی ایم مشینز کے ساتھ. اس لیے سب نے مل کے 2.5 سال میں کوشش کرتا ہے, انہوں نے نہیں آنے دیا. تو آپ کا جو سوال یہ ہے کہ رزلٹ چینج ہو جائیں گے, ہم نے اپنی ٹریننگ تو جس طرح میں نے کہا کہ اپنے پولنگ ایجنٹس کی پوری ٹریننگ کروائی ہے. مجھے پوری خبر مل گئی ہے کہ انہوں نے بڑے پیسہ جمع کیا ہوا ہے پولنگ ایجنٹس کو خریدنے کا. تو میں نے اپنے سارے پولنگ ایجنٹس کو آج پہلی دفعہ زندگی میں, یہ 26 سال میں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ جہاد لڑنے جا رہے ہیں آپ کل, کیونکہ آپ کا مقابلہ مافیاز کے ساتھ ہے. یہ الیکشن نہیں ہے, یہ ایکچولی حقیقی آزادی کی جہاد ہے, اور انہوں نے بڑا پیسہ چلانا ہے کل. تو دیکھیں, تیاری تو ہم نے اب جتنی ہو سکے کی ہے. اب انسان جس طرح میں کرکٹ میں کوشش پوری کرتا ہے, باقی اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. اور پریزیڈنشل سسٹم پہ ذرا خان صاحب وہ جا دیجیے گا. دیکھیں, پریزیڈنشل سسٹم جو ہے نا وہ اس طرح آ نہیں سکتا پاکستان میں جب تک کہ ہر ڈویژن کو ہم صوبہ بنا دیں. اگر آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں گے اور پھر آپ پریزیڈنشل سسٹم لا سکتے ہیں. اس وقت پنجاب 60% پاکستان ہے. کبھی بھی چھوٹے صوبوں نے نہیں ماننا کہ پریزیڈنشل سسٹم ہو اگر 60% پاکستان پنجاب ہے. ایک ہی طریقہ ہے اس کا, وہ پہلے کرنا پڑے گا کہ سارے ڈویژنز کو صوبے بنانے, پھر ہو سکتا ہے. نجم باجوہ, اگر آپ کو آڈیو کا ایشو صحیح ہو گیا ہو تو پلیز کوشچن کریں. جی خان صاحب, میرا نام نجم باجوہ ہے اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کیونکہ آج آپ نے کچھ لوگوں کو یو ٹرن کی دعوت دی ہے. اگر وہ یو ٹرن نہیں لیتے ہیں, جو کہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں, کیونکہ کل تو لٹمس ٹیسٹ ہے, جس طرح سے آپ کی سپورٹ ہے پھر بھی دھاندلی ہو جاتی ہے, اور وہ یو ٹرن نہیں لیتے ہیں تو پھر آخری آپشن کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ جلدی لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں. تو یہ اس کے بعد وہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اب پی ٹی آئی لانگ مارچ کی طرف جائے اور آپ ایک آخری فیصلے کے لیے اسلام آباد میں اکٹھے ہوں. دیکھیے نجم,
آگے کیا ہوتا ہے وہ تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا. لیکن یو ٹرن کیا ہوتی ہے؟ یو ٹرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک لیڈر، ایک کرکٹ کیپٹن، ایک پارٹی کا سربراہ، ایک جنرل جو بھی فیصلے جب کرتے ہیں نا تو ان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. عقل کل کوئی نہیں ہوتا. فیصلوں کے اندر بھی آپ کی کس طرح کی مشاورت ہوئی ہے فیصلہ کرنے سے پہلے، وہ بہت امپورٹنٹ. کن لوگوں سے آپ نے کی ہے؟ کیا آپ نے ایسے لوگوں سے تو نہیں کر دی جن کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے؟ کیا ان کی اپنی کوئی ذات بیچ میں آ گئی، اپنا ذاتی انٹرسٹ آ گیا، انہوں نے آپ کا فیصلہ ہی غلط کروا دیا؟ تو جو آپ فیصلے کرتے ہیں ہمیشہ اس میں عاجزی ہونی چاہیے. اور عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ میں جتنا بھی اپنے آپ کو دنیا کا بیسٹ کرکٹ کیپٹن سمجھوں، لیکن جو بھی میں اسٹریٹجی بناتا تھا مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اس میں کوئی نہ اگر اور ہو جاتی تھی، غلطی ہو جاتی تھی. تو عقل یہ ہوتی ہے، کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ میں وہ ابیلٹی ہونی چاہیے کہ اس کو کریکٹ کرو، چینج کرو. آپ فیلیور کو کمپاؤنڈ نہ کرو. ایک سیئنگ ہے کہ when you are in a hole, stop digging. آپ جب ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں اس کو ٹھیک کرتے کرتے مزید اور غلطیاں نہ کریں. تو میں مثال دی تھی، دو بہت بڑے دنیا کے ایونٹس ہوئے تھے، دونوں دنیا کی اپنے وقت کی سب سے سپر پاورز تھی، جو ہٹلر کی جرمنی اور نیپولین جو اپنی جب پیک پہ تھا فرانس. دونوں کی بیسٹ آرمیز تھی دنیا میں. دونوں فوجوں نے اٹیک کر دیا روس کے اوپر. دونوں فوجوں کو جو روس کی سردی تھی ان کو پتا تھا بڑی مشکل ہے، اور جب ان کو پتا چلا کہ انہوں نے جو روس کو فتح کرنا ہے وہ اگر ایک ٹائم میں نہ کیا اور ان کی سردی آ گئی تو ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن جو ہٹلر تھا اور نیپولین، تکبر انہوں میں اتنا تھا کہ انہوں نے جو پتا چلا کہ اب غلطی ہے تو واپس ریٹریٹ جو کرنا تھا نہیں کیا. دونوں فوجیں تباہ ہوئی. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری زندگی یہ جب بڑی اسٹوپڈ باتیں کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں انہوں نے کوئی اچیو ہی نہ کیا ہو، کوئی بڑے فیصلے نہ کیے ہوں، جی یو ٹرن ہو گئی. یو ٹرن تو ایک عقل مند لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ کب ریٹریٹ کرنی ہے اور کب آگے جانا ہے. یہ تو عقل مندی ہوتی ہے، کیونکہ اصل میں تو آپ نے جیتنا ہوتا ہے. تو اس کو ادھر مقصد کے پہنچنے کے لیے، اور یہاں مقصد ہے پاکستان کی بہتری آج کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ ہم دھاندلی کر کے ان کو الیکشن جتا دیں؟ یہ ایک غیر آئینی اور قانونی جو بیٹھ گیا جا کے لوٹوں کی ووٹوں کے اوپر اور وہ ڈسکوالیفائی، یہ جو حمزہ ہے، کیا ان کو الیکشن میں دھاندلی کر کے جتانا یہ پاکستان کی اس میں فائدہ ہوگا؟ کیا یہ جو سارا این آر او کا یہ پلندہ بیٹھ کے آ کے نیشنل اسمبلی میں جنہوں نے آتے ساتھ ہی 1100 ارب روپے اپنے معاف کروا لیے، یہ پاکستان کی بہتری ہے؟ جو اب لیول کی چوری ہوگی پہلے تو یہ معاف کروا کے اب جو یہ چوری کریں گے، جنرل مشرف کے این آر او کے بعد انہوں نے جو 10 سال میں لوٹ مار کی ہے اب وہ معاف کروانے آ گئے. کیا یہ پاکستان کی بہتری ہے؟ تو اگر ہمارا مقصد پاکستان ہے تو یہ ہے ٹائم سوچنے کا کہ اس بہتری میں ہم نے کیسے اپنے ملک کو بچانا ہے. اس میں یہ نہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہے. میری تو کبھی بھی ان سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن میں پاکستان کے لیے اگر کبھی مجھے کوئی کہے کہ میں ان چوروں کو مان جاؤں گا، جو مرضی مجھے کہے، اسٹیبلشمنٹ کہے، جو مرضی کہے، سپر پاور کہے، میں تو اپنی جان دے دوں گا، میں ان کو کبھی مانوں گا نہیں. کیونکہ میں نے تو 26 سال ان چوروں کے خلاف جہاد کیے. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جب یہ دو خاندان 32 سال سے یہ دو خاندان حکومت کر رہے ہیں اس ملک پہ، 32 سال سے. اور یہ 90s کے اندر میں ہندوستان میں جب میچ کھیل کے آتا تھا 80 کی دہائی میں تو وہ لگتا تھا غریب ملک سے امیر ترین ملک میں آ گیا ہوں. 90 کی دہائی میں جب سے یہ دو آئے ہیں ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں، ہندوستان بھی آگے نکل گیا ہمارے، اور یہ اربوں پتی بن گئے ہیں. اور سارے ان کے اثاثے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا اس ملک سے. ان کے لنڈن میں فلیٹ، ان کے آف شور اکاؤنٹس، یہ تو ابھی تھوڑی سی چیزیں سامنے آئی ہیں. تو یہ تو 30 سال سے ملک چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اگر کسی کا خیال ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے، کسی اور کا خیال ہے
کہ میں کسی صورت میں ان چوروں کو تسلیم کروں گا. کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا. السلام علیکم خان صاحب, میں صدر علی ہوں. میرا سوال یہ کہ آپ کو الیکشن کمیشن کے معاملات کی تو سمجھ آ چکی ہے, پہلے بھی آپ کے علم میں تھا, ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بات کہی ہے ابھی بھی اور پہلے بھی کہتے ہیں کہ پاور ہمارے پاس نہیں تھی, پاور کہیں اور ہے, اور ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ پاور کہیں اور ہے. تو پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ آپ سلیکشن کمیشن کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو جب معلوم ہے کہ پاور کہیں اور ہے تو پھر معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ لے کر کیوں نہیں چلتے؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ مزید خطرناک ہو جائیں گے, تو وہ خطرناک کب ہوں گے؟ کب پتا چلے گا کہ آپ کا خطرناک ہونا جو ہے وہ عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں, زیادہ تر ظاہر ہے کہ آپ کے سپورٹر نوجوان ہیں, ان کو ابھی تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ سلیکشن کمیشن الیکشن کمیشن دونوں ایک پیج پر ہیں اور دونوں جو ہیں وہ صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. اور آخری بات یہ کہ 2018 کا جب الیکشن تھا تو آپ کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ ہوتی تھی, بڑے آپ کو امید ہوتے تھے, جس کی وجہ سے آپ کو کہا جاتا تھا اور کچھ ہے یا نہیں ہے, ہینڈسم تو ہے ہمارا وزیر اعظم. اب وہ جو اسمائل ہے, وہ جو مسکراہٹ ہے, وہ کہیں غائب ہو گئی ہے. وہ کیوں غائب ہو گئی؟ دیکھیے, میں 3-4 آپ نے سوال پوچھ لیے. پہلے تو الیکشن کمیشن پہ آ جائیں. دیکھیں, میں نے بڑی پاکستان میں الیکشن کمیشنز دیکھی ہیں 26 سال میں. میں نے کبھی اس طرح کی نااہل اور بدنیت اور بائسڈ الیکشن کمیشن ایسی میں نے نہیں دیکھی. یعنی میں نے اتنی بے شرمی سے الیکشن کمیشن کو باعث یعنی ایک جانبدار میں نے ایسے نہیں دیکھا. اور اتنی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس نے تو ڈیمیج کیا پاکستان کو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہاں 30 سال سے سینٹ کے اندر پیسے دے کے سینیٹر بنتے ہیں, پیسہ خرچ کر کے بنتے ہیں, یعنی ایم پیز کو خریدتے ہیں. 30 سال سے ہی ہو رہا ہے. میں نے ہمارے 2018 میں ہم نے 20 اپنے ایم پیز کو پختونخوا سے ہم نے پارٹی سے نکال دیا کیونکہ انہوں نے پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچی 20 لوگوں کو. اس کے بعد میں کیمپین چلاتا رہا کہ کیا مذاق ہے کہ کیوں ہے سیکرٹ بیلٹ, جب آپ کو پتہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹ میں ووٹ بکتی ہے تو کیوں نہیں اوپن بیلٹ کرتے. تو یہ یاد رکھیں کہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے کرکٹ کے اندر نیوٹرل امپائرز لے کے اس لیے آیا تھا کہ ہم جب پاکستان میں میچ جیتے تھے تو جب شروع میں تو وہ دوسری ٹیمیں کہتی تھیں ہمارے امپائر نے جا دیا, ہم باہر جاتے تھے تو ان کے امپائر آ جاتے تھے. تو تب میں نے پوری یہ کیمپین چلا کہ پہلی دفعہ دنیا کی 200 سالہ کرکٹ ٹیسٹ ہسٹری میں پاکستان نے پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. میں نے اتنی کوشش کی ای وی ایم مشینز کی. یہ جو آدمی تھا الیکشن کمشنر, اس نے پوری اس کی مخالفت کی اور ہمیں نہیں آنے دیا. آج اگر ای وی ایم مشینز ہوتی آپ کو فکر ہی نہیں ہونی تھی کہ انہوں نے دھاندلی کرنی ہے, کیونکہ ای وی ایم مشین سے بہت مشکل ہے. اب آپ کا جو سیکنڈ کویسچن ہے, آپ نے یہ کہا کہ یہ جو الیکشن کمیشن اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں, دیکھیں پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. کبھی بھی کوئی قوم آگے نہیں بڑھتی جب تک وہ اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرتی, ان کو جب تک کریکٹ نہیں کرتی. ہم پھنسے ہوئے ہیں ایک ٹائم وارپ کے اندر. یہاں یہ خیال ہے کہ جناب پیچھے سے بیٹھ کے گورنمنٹس کو کنٹرول کرو. آپ جب پیچھے سے بیٹھ کے گورنمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, ایک بہت بڑا مینجمنٹ پرنسپل دنیا کا آپ وائلیٹ کر لیتے ہیں, اس کے خلاف چلے جاتے ہیں. دنیا کے اندر ایک مینجمنٹ پرنسپل ہے, کسی میں بھی, فیکٹری میں, کسی میں, چھوٹی سی چھوٹی جگہ کے اوپر بھی ادارے کے اندر ایک مینجمنٹ پرنسپل ہے. جس کو آپ ذمہ داری دیتے ہیں اسی کو آپ اتھارٹی دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ذمہ داری عمران خان کی ہے اور پاور کہیں اور ہے. کوئی مینجمنٹ پرنسپل ایسے کام نہیں کرتا. آپ اگر اس طرح پاکستان کو کوئی بھی چلائے گا, یہ ملک نہیں چل سکتا ایسے. اور آپ آگے پیچھے رہ گئے. ہمیں اس وقت ملک میں جب تک ہم اصلاحات نہیں کریں گے, یہ ملک اس وقت جدھر یہ پہنچا دیا اور جدھر لے کے جا رہے ہیں, یہ پاکستان نہیں, ہمارے سے سارے ملک آگے نکل گئے. ہندوستان کے آج ریزروز دیکھیں, ہندوستان 80s میں ہمارے سے پیچھے تھا. بنگلہ دیش کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا
کہ ہمارے سے آگے نکل جائے گا. جو غربت بنگلہ دیش میں تھی, آپ تو پاکستان, ویسٹ پاکستان تو امیر ملک تھا ان کے مقابلے میں. یہاں سے بنگلہ دیش کے لوگ, لیبر پاکستان میں ابھی بھی کتنے لوگ کام کرنے آتے تھے, غربت وہاں اتنی زیادہ تھی, وہ آگے نکل گئے ہمارے سے. کیونکہ ہم ایک پھنسے ہوئے ہیں, ایک وشس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی جو بیلنس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ریالٹی ہے پاکستان میں, ماننا پڑے گا. لیکن جو بیلنس ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور گورنمنٹ کے اندر, اگر وہ بیلنس نہیں ہوگا, یہ ملک صحیح طرح ایڈمنسٹر نہیں ہو سکتا, نہیں چل سکتا. تو اس لیے اگر ہم نے آگے جانا ہے تو ابھی سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں آگے جانے کے لیے کیا کرنا ہے. کیا ایسے ہی چلنا ہے؟ ایسے نہیں چلے گا. وہ مسکراہٹ والی بات بھی بتا دیں. مسکراہٹ تو انشاءاللہ کل شام کو آپ دیکھیں گے میری مسکراہٹ, انشاءاللہ. بہت شکریہ. لاسٹ 2 questions. عدیل وڑائچ پلیز کوشچن کریں. خان صاحب, آپ یہ کہتے ہیں کہ, بلکہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے, نہ ہی فوج سے آپ لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی لڑیں گے. لیکن آپ روزانہ کی بنیاد پہ مسٹر ایکس, مسٹر وائی, خفیہ پاورز, بلکہ اب تو پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں ہوتا تھا, اب آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں. تو کیا یہ محاذ رائی نہیں؟ عام آدمی تو اس کو محاذ رائی ہی سمجھتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دوسرا, آج ایک خبر سامنے آئی ہے کہ آپ نے کوئی خواہش کا اظہار کیا تھا چیف الیکشن کمشنر سے خفیہ ملاقات کے حوالے سے. اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر میں اگر کبھی اسٹیبلشمنٹ کی تنقید کرتا ہوں, تعمیری تنقید ہے, بہتری کے لیے. کوئی اس لیے نہیں کرتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈیمیج ہو اس سے. اور میری ایک سٹیٹمنٹ آپ نہیں بتا سکتے کہ میں نے کبھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہو کہ اپنے ملک کی فوج کو ڈیمیج کروں. کیونکہ میں انٹرنیشنل پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی میں انٹرنیشنل ریلیشنز دنیا میں پولیٹکس کے اندر میں نے یونیورسٹی سے کیا, اور میرا انٹرسٹ بھی وہ ہے. اور میں ساری مسلمان دنیا کو خاص طور پہ اسٹڈی کرتا رہا. دیکھیں, جو مسلمان دنیا ہے نا, اس کے اندر اگر ایک مسلمان ملک کے پاس کمزور فوج ہے تو جو آج کل کے حالات ہیں, آپ ذرا صرف نقشہ دیکھ لیں, لیبیا سے شروع ہوں, صومالیہ پہ پہنچیں, یمن پہنچیں, یہ ادھر سیریا پہنچیں, افغانستان, ساروں کا برا حال ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان ایک ملک کا ڈیفنس تکڑا ہونا چاہیے. اور ہمارا جس طرح کی بی جے پی کی حکومت ہے اس وقت ہندوستان میں, ایک خطرناک حکومت ہے. تھوڑا سا بھی یہ نظر آئے کہ پاکستان کمزور ہے, مجھے خطرہ اپنے ملک کا ہوگا. تو لہٰذا کبھی بھی ہم اپنی ملک کی فوج کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہتے. لیکن کہیں جگہ آپ کو تنقید کرنی پڑتی ہے. اپنے بچوں کی بھی آپ تنقید کرتے ہیں نا, ان کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. میں اپنی پارٹی کے ممبرز لوگوں کی تنقید کرتا ہوں تاکہ وہ بہتر ہو, ڈیمیج کرنے کے لیے نہیں. اس وقت مجھے خطرہ یہ ہے کہ جس طرح ہم جا رہے ہیں, یہ کرپٹ سیٹ اپ کے ساتھ لنک ہوگی اسٹیبلشمنٹ. خطرہ یہ ہے کہ سارا جو یہ گند کر رہے ہیں, جو ملک کی معیشت, جو مہنگائی, وہ سارا نزلہ جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اور عوام اور ان کے اندر فاصلے بڑھتے جائیں گے. لہٰذا ایز اے پاکستانی میری پوری کوشش ہے کہ میں ان کو گائیڈ کروں کہ اس میں سے صرف اب مزید بگڑتا جائے گا. ایک ہی راستہ آپ کے پاس ہے. اس ملک کو اگر آپ نے اس میں سے دلدل میں جو گھستا جا رہا ہے اسے نکالنا ہے. کوئی باہر کا ملک نہیں مدد کرنے لگا. جو بھی ہم سمجھتے ہیں نا کہ باہر کا ملک, وہ آپ نے شہباز شریف کا وہ دیکھا ہی ہوگا نا کہ میں ترکی گیا تو میں ادھر اور ادھر گیا تو میں بھیک مانگنے نہیں آیا, لیکن مجبوری ہے ہم. وہ اس لیے ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ باہر کے ملک ہمیں نکال لیں گے اس سے. وہ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ کچھ مدد کر بھی سکتے ہیں, لیکن جب تک ملک اپنی مدد نہیں کرتا ہم اس میں سے نہیں نکلنے لگے جس طرف ہم جا رہے ہیں. تو ایز اے پاکستانی میرا کام ہے, ہم نے اس ملک میں ہمارا جینا مرنا ہے. میرا کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے یا میں نے کوئی ملک سے باہر جانا ہے. اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ڈائریکشن دیں. اور میں بڑا ہوں ان سب سے, میں پاکستان دنیا دیکھ کے میں ان کو ڈائریکشن دے رہا ہوں کہ دیکھیں اس راستے میں صرف ایک راستہ ہے, اور وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. یہ تنقید نہیں, یہ یعنی یہ ڈیمیج کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ملک کی بہتری کے لیے اور سب کی بہتری. اور ظاہر ہے ملک اوپر جائے گا
فوج اوپر جائے گی اور ملک ساتھ ساتھ ہی اوپر جائیں گے, ساتھ ہی نیچے آئیں گے. چیف الیکشن کمشنر سے متعلق سوال کا جواب دے دیجیے گا. آپ نے خفیہ ملاقات کی کوشش کی, ان کی جانب سے انکار ہوا. اتنا گھٹیا آدمی جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے, میں تو اس سے نہ کبھی ملنا چاہتا ہوں, نہ اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو بددیانت دار آدمی یہ جو حرکتیں کر رہا ہے, میں نے ابھی کہہ رہا ہوں, میں نے اس ملک کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا الیکشن کمشنر نہیں دیکھا. جی حسنین, لاسٹ کوسچن آف دا سیشن پلیز. السلام علیکم سر, حسنین نیا پاکستان سے. میرا سوال یہ ہے سر, جب سے آپ کو اتارا گیا, میں آپ کے ہر جلسے میں کوریج کے لیے گیا, لوگوں سے انٹرویوز کیے. سر حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نیوٹرلز کے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے, جو مزید بڑھ رہی ہے. اگر یہ ہمارے نیوٹرلز نیوٹرل رہتے ہیں تو یہ نفرت ختم نہیں ہوگی. آخر یہ نفرت کیسے ختم ہوگی؟ اور سر جو ہمارے نیوٹرل ہیں وہ کب ٹھیک ہوں گے؟ آپ جو ڈائری لے کر گئے تھے وہ کب واپس آئیں گے؟ اور سر یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کل کے الیکشن کے لیے؟ دیکھیے گا, اس کا تو خیر میں ابھی پہلے جواب دے بیٹھا ہوں. دیکھیں ہمارا انٹرسٹ ہے ملک کا کہ ملک مضبوط ہوگا تو فوج مضبوط ہوگی, اور اگر ملک نیچے جائے گا تو فوج کیسے مضبوط ہوگی. اور سوویت یونین کی سب کے سامنے اگزامپل ہے. ہم نے یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہلی دفعہ پاکستان نے بنائی تھی ہمارے دور میں, اور اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ ایک تو فوج مضبوط ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اکانومی, معیشت بھی مضبوط ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کی معیشت نیچے چلی جاتی ہے تو سوویت یونین کی طرح ان کی فوج تو سب سے مضبوط تھی دنیا میں, 2 ٹاپ فوجیں تھیں, لیکن جب معیشت گئی تو ساتھ ہی ان کو ملک ٹوٹ گیا. تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ساتھ ساتھ جاتی ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی اور اکنامک سیکیورٹی ساتھ جاتی ہے. اب خطرہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ جو آئے ہیں سارے, کیونکہ یہ تو اپنی چوری بچانے آئے تھے, ان کا تو انٹرسٹ ہی نہیں تھا, اور نہ ہی ان کی کیپبلٹی ہے, نہ انہوں نے کبھی ماضی میں اہلیت دکھائی ہے معیشت ٹھیک کرنے میں. یہ تو جب آتے ہیں تو ملک کو مقروض کر جاتے ہیں, خود امیر ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ جدھر آج ہم کھڑے ہیں اور جس طرف جا رہے ہیں, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک چیز ہے کہ ہم 4تھے نمبر پہ دنیا پہ آ گئے ہیں جو ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. اور اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر جن کے پاس ہم جائیں گے پیسے مانگنے کے لیے کہ جی ہمیں اب بیل آؤٹ کرو, وہ جو پیسے دیں گے وہ ایک ان کی سیئنگ ہے کہ دیر از نو فری لنچ. آپ کو ہر چیز کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. تو اگر ملک اس طرف چلا گیا اور جو قیمت ہے, وہ جو قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی, مجھے خوف ہے اس چیز کا, وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی. لہٰذا اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ایز اے پاکستانی میں کہہ رہا ہوں کہ جس دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں, اس سے نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں. 2 نمبر الیکشن نہ کروائیں, اس سے انتشار بڑھے گا. صاف اور شفاف الیکشن کروائیں. دیکھیں میں ایک سپورٹس مین رہا ہوں, ساری زندگی میں نے ہار اور جیت دیکھی ہے. میں صرف نیوٹرل امپائرز کے لیے اس لیے میں نے محنت کی تھی کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں, آج جب کرکٹ میچ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں جب ایک ٹیم ہار جاتی ہے ایک جیت جاتی ہے, تو آپ دیکھتے ہیں وہ سارے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں, جو ہارے بھی ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں, کیونکہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ محنت ہم نے پوری کی, ہم ہار گئے, ایک ٹیم اچھا کھیلی جیت گئی. میرے زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھی کرکٹ فیلڈ کے اوپر, کیونکہ وہ امپائر کہتے تھے کہ جی اس نے صحیح معنی میں اس نے چیٹنگ کی ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جو مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا, جو ہندوستان کے خلاف ہمارا میچ تھا, جو ہم تھوڑے سے رن سے جیتا ہندوستان کے اندر, یہ ایک اینڈ میں سٹیج آ گئی تھی کہ اگر میں امپائر, انڈین امپائر اور اپنی ٹیم کے بیچ میں نہ آتا تو انہوں نے لڑائی مارنا تھا امپائر کو, یہ حالت ہو گئی تھی. تو کب ٹھیک ہوا؟ نیوٹرل امپائرز آ گئے, آج میچز ہوتے ہیں, آپ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, سب ایکسیپٹ کر جاتے ہیں رزلٹ. یہی پاکستان کو کرنا ہے. میں نے کوشش کی تھی ٹیکنالوجی, EVM مشینز, اور 1970 ایک دفعہ تھا پاکستان میں اور زبردست الیکشن کروایا گیا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے. کسی نے, ایک آدمی نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی. اس کے بعد کوئی الیکشن صحیح نہیں ہوا.
آج یہ ٹائم ہے ہمارے لیے کہ اس برے حالات سے نکلنے کے لیے. آگے حالات مزید برے ہوتے جائیں گے. صرف ایک چیز ہے کہ ہم ملک میں فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں. کے لیے یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہیں پلیز؟ میں اپنی یوتھ کو کل کے لیے خاص طور پہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میری یوتھ 60% پاکستان ہے اور فیوچر آپ کی ہے، اور آپ کے لیے کل کا الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک طرف سازش کے تحت گورنمنٹ آئی ہے کرمنلز کی، 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی کہ ضمانت پہ لوگ ہوں. 16 ارب روپے کی پرائم منسٹر اور جو اللیگل چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے حمزہ اور یہ شہباز شریف، 16 ارب روپے کے ان کو سزا ہونے والی تھی، انڈر ٹرائل تھے. ایک طرف یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ساری پاکستان کی عوام دوسری طرف آ گئی. اور یوتھ کا بہت بڑا کام ہے، کئی دفعہ یوتھ ووٹ نہیں ڈالتی. میں چاہتا ہوں کہ صبح 7 بجے جیسی پولنگ کھلے نا تو میری یوتھ پہنچی ہو کل ووٹ ڈالنے کے لیے، چاہے بارش ہو رہی ہو چاہے جو مرضی ہو، کیونکہ کل فورکاسٹ بارش بھی ہے. جلدی اور جا کے آپ سب نے ووٹ ڈالی. اور پھر پولنگ سٹیشنز کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ ہماری یوتھ وہاں کھڑی ہو. پتہ چلے کہ اس وقت قوم کسی قسم کی دھاندلی برداشت نہیں کرے گی. اس کا بھی بڑا پریشر ہوتا ہے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اس ملک کے اندر ایک زندہ قوم ہے، شعور ہے، اب لوگوں میں بیدار ہو چکی ہے. جو میں نے جلسوں میں دیکھا ہے، میں نے کبھی قوم میں ایسی بیداری نہیں دیکھی جو آج میں نے یہ جو ان جلسوں میں دیکھی ہے، یہ جو پچھلے 3 مہینے میں نے کیے. میں آپ کو بتاؤں 2018 کے اندر میں نے بڑا جوش دیکھا جلسوں میں. ہم جیتے بھی الیکشن، لیکن جو اس باری بائی الیکشنز کے جلسوں میں جس طرح کا میں نے شعور دیکھا ہے، بیداری دیکھی ہے، اس میں سوشل میڈیا کی بھی بڑی بات ہے، ٹک ٹاک نے بھی بڑا کمال کیا ہوا ہے، لیکن ایسی کبھی لوگوں کے اندر شعور نہیں تھا. اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ یہ کل پولنگ سٹیشن کے اوپر بھی یہ شعور نظر آئے گا. شکریہ.